کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی تخلیق کا راز زمین کی مٹی میں چھپا ہے، اور وہ پہلا انسان جسے نہ صرف فرشتوں نے سجدہ کیا بلکہ جسے اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا، یہ واقعہ آپ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ آج ہم وہ پورا واقعہ جاننے جا رہے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی اس تفصیل سے نہیں سنا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر ان کی اولاد تک کے وہ تمام راز جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں اس سفر کی طرف۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے پیغمبر ہیں۔ ابو البشر یعنی انسان کے باپ، اور صفی اللہ یعنی خدا کا برگزیدہ آپ کے القاب ہیں۔ آپ کے زمانے کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ تمام آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا احوال کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ، سفید، سیاہ اور مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اچھے، برے، نرم اور سخت طبیعت والے اور کچھ درمیانے درجے کے پیدا ہوئے۔ روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا، تو زمین نے عرض کی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ سے کوئی کمی کرے یا مجھے عیبناک کر دے۔ تو وہ مٹی لیے بغیر ہی واپس چلے گئے اور عرض کی، اے اللہ، اس نے تیری پناہ میں آنے کی درخواست کی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی تو انہوں نے بھی پناہ دے دی، اور انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح واقعہ بتا دیا۔ پھر اللہ نے موت کے فرشتوں کو بھیجا۔ زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی تو انہوں نے کہا، میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں، اور زمین سے مختلف جگہوں سے سرخ، سیاہ اور سفید مٹی اکٹھی کی، جس کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہیں۔ ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ وہ مٹی لے کر عرش پر چلے گئے اور اس کو پانی کے ساتھ تر کیا۔ پانی سے تر کرنے سے وہ چپکنے والی لیس دار مٹی بن گئی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح ڈال دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کا ان پر شرف اور مرتبہ واضح کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، علم سے مراد وہی اسماء ہے جو لوگوں کے ہاں مشہور اور معروف ہے، یعنی انسان، جانور، زمین، سمندر، پہاڑ، اونٹ، گدھا وغیرہ۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، پیالہ اور ہنڈیا وغیرہ کے نام سکھائے، حتیٰ کہ گوز اور ہر چھوٹی بڑی چیز کا نام بھی بتایا۔ مجاہد نے مزید کہا کہ ہر جانور، چرند، پرند اور ضرورت کی ہر چیز کے نام سکھائے۔ حضرت سعید بن جبیر اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما وغیرہ نے بھی اسی طرح کہا ہے۔ الربیع نے کہا کہ فرشتوں کے نام سکھائے۔ عبد الرحمن بن زید نے کہا ان کی اولاد کے نام سکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چھوٹی اور بڑی چیز اور ان کے افعال کے نام سکھائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، قیامت کے دن ایمان والے اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے، کاش ہم اپنے رب کے پاس سفارش کرنے والا طلب کریں۔ پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے اللہ کے نبی، آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کرایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ حضرت حسن بصری نے کہا، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا، اللہ جو مخلوق بھی پیدا کرے گا ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچی ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہ انسان کا بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا اور اس میں روح ہوں گی، جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں جب اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دو تو تم سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اس جگہ حضرت آدم علیہ السلام کا شرف اور مرتبہ چار لحاظ سے ظاہر ہو گیا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ نمبر 2، ان میں اپنی روح ڈالی۔ نمبر 3، فرشتوں کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 4، ان کو تمام اشیاء کے نام بتائے۔ اللہ نے فرمایا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ پڑھو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی، پس ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قابیل جس کی قربانی قبول نہ ہوئی، اس نے کہا، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ تو حابیل نے کہا، اللہ صرف پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے۔
اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ پھیلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں پھیلاؤں گا۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ بے شک میرا ارادہ ہے کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے، پس تو آگ میں جانے والوں میں سے ہو جائے، اور زیادتی کرنے والوں کو یہی بدلہ ہے۔ قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر ابھارا، پس اس نے اس کو قتل کر دیا اور وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا، وہ زمین کو کلید رہا تھا تاکہ وہ قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی میت کو کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس سے عاجز آ گیا کہ میں اس کوے کی طرح ہو جاتا، پس اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ پس وہ پشیمانوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابیل کو مہلت دی اور وہ عدن کی مشرق کی جانب نود جگہ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ اہل کتاب اس کو قنین کہتے ہیں۔ اس کی پشت سے خنو پیدا ہوا، خنو کے ہاں اندر، اور اندر کے ہاں مہاویل، اور مہاویل کے ہاں متوشیل، اور اس کے ہاں لامک۔ اس نے ادا اور صلاح دو عورتوں سے شادی کی۔ ادا کے ہاں ابل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے خیمے بنا کر چھت کا سایہ بنایا اور ان میں رہائش پذیر ہوا اور مال جمع کیا۔ اس نے نوبل کو جنم دیا۔ نوبل پہلا آدمی تھا جس نے سب سے پہلے طبلہ اور سرنگی بنائے۔ صلاح نے بلقیل نامی بچہ جنم دیا جس نے پہلے لوہے اور تانبے کی صنعت ایجاد کی، اور نعمین نامی لڑکی بھی اسی صلاح کے ہاں پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی ہوا کے پاس گئے تو انہوں نے ایک لڑکا جنم دیا۔ اس کا نام ماں نے شیس رکھا کیونکہ وہ اس حابیل کا متبادل تھا جسے قابیل نے قتل کیا تھا، اور شیس کی پشت سے انوش پیدا ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے شیس پیدا ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی، اور اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہے۔ جب انوش پیدا ہوا تو شیس کی عمر 165 سال تھی، اور وہ اس کے بعد 807 برس زندہ رہا۔ انوش کے علاوہ بھی ان کے لڑکے اور لڑکے پیدا ہوئی۔ انوش کی پشت سے کینان نامی شخص پیدا ہوا۔ اس وقت انوش 90 برس کا تھا۔ اس کے بعد 815 برس زندہ رہا، اور ان کے ہاں بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ کینان کے ہاں 70 سال کی عمر میں مہلائیل پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 840 برس زندہ رہا۔ بہت سے لڑکے لڑکیاں اس کے ہاں پیدا ہوئے۔ جب مہلائیل کی عمر 65 برس ہوئی تو اس کے ہاں یرد نامی لڑکا پیدا ہوا، اور وہ اس کے بعد 830 برس زندہ رہا، اور اس کے ہاں بہت سے بچے بچیاں پیدا ہوئیں۔ جب یرد 162 سال کا ہوا تو اس کے ہاں خنو پیدا ہوا، اور اس کے بعد 800 سال زندہ رہا، اور اس کے ہاں بھی بہت سے لڑکے لڑکے پیدا ہوئے۔ جب متوشلیق 187 برس کا ہوا تو اس کے ہاں لامک پیدا ہوئے، اور اس کے بعد وہ 782 برس زندہ رہا، اور اس کے ہاں لڑکیاں اور لڑکے پیدا ہوئے۔ جب لامک 182 سال کا ہوا تو اس کے ہاں نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ اس کے بعد 595 برس زندہ رہے، اور ان کے ہاں بھی بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 500 سال ہوئی تو ان کے ہاں سام، حام اور یافس بیٹے پیدا ہوئے۔ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں بعض سے ذکر کیا ہے کہ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے 20 امیدوں سے 40 افراد جنم دیے۔ بعض نے کہا کہ 120 امیدوں سے 240 افراد پیدا کیے، اور ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنم دی، اور زمین میں ادھر ادھر سکونت پذیر ہوئے، اور ان کی نسل بڑھتی گئی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کی اور اس کو دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی۔ ان اوقات کی عبادات سکھائیں اور ایک بڑے طوفان کے آنے کی پیشن گوئی کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو وہ جمعے کا دن تھا۔ فرشتے ان کے پاس حنوت نامی خوشبو لائے، اور اللہ کی طرف سے جنت سے کفن مہیا کیا گیا، اور ان کے بیٹے اور شیس علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ اے میرے بیٹو، میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے لیے پھل لینے گئے تو فرشتے ان کے سامنے آئے، ان کے ساتھ کفن اور حنوت نامی خوشبو لگائی، ساتھ ہی کلہاڑیاں، بیلچی اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے پوچھا، اے آدم کے بیٹو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلو، تمہارے باپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ فرشتے آئے تو حضرت حوا نے ان کو پہچان لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اونٹ میں ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، مجھ سے دور جا، میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان حائل مت ہونا۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، ان کو کفن پہنایا، خوشبو لگائی، ان کے لیے گڑھا کھودا اور ان کی قبر بنائی۔ ان کی نماز جنازہ پڑھی، پھر ان کو قبر میں اتارا گیا۔
قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈالی اور کہا اے آدم کے بیٹو، میت کو دفنانے کا یہی طریقہ ہے۔ ناظرین کرام، تو کیسا لگا آپ کو انسانیت کے پہلے باب کا یہ حیرت انگیز واقعہ؟ یہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ ہم سب کی مشترکہ وراثت ہے۔ ہمارے ڈی این اے میں وہی مٹی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے چنی تھی۔ ہمارے اندر وہی روح ہے جو اللہ نے پھونکی تھی۔ سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولے۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک علم کا سلسلہ ہے جسے جاری رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔